الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے، کہنے لگے کہ حضرت وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی ہے، اور پیچھے جو عرب ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا حضرت نماز جو ہے وہ عربی میں ہے، وہ لوگ عرب ہیں، تو جب نماز میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، وہ آیات جو دلوں کو نرم کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہمیں نماز سمجھ نہیں آتی اس لیے کیفیت ہماری نہیں ہوتی۔ تو پوچھنے لگے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہمیں بھی نماز اس طرح سمجھ آئے جیسے عربوں کو سمجھ آتی ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ہے، الحمدللہ ہے، اور وہ طریقہ ہے علامتی طریقہ تدریس، یعنی جس میں ہم چند علامات کی بنیاد پر قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو پوچھنے لگے کہ کیا طریقہ کار موجود ہے؟ تو میں نے ان کو اپنی کتابیں دکھائیں، دیکھیں یہ ہے ہماری آسان صلاۃ، اور اس کے ساتھ باقی دو کتابیں بھی ہیں۔ اس میں پہلا پارہ الف لام میم ہے، اور علامات کو سمجھانے کے حوالے سے پوری ایک کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس۔ اور پھر میں نے ان کو کورس میں داخلہ دلایا، اور وہ کورس جو ہے وہ 2 ماہ کا تھا، اور بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے انہوں نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی شروع کریں۔ تو آج میں آپ کو نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اور شروع تکبیر سے کرتے ہیں، ابتدائی جو چیزیں ہیں میں ان کا ترجمہ آپ کو سکھاؤں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اچھا، اب سمجھ لیں کہ علامتی طریقہ تدریس ہے کیا، سمجھ لیں کہ مشترک مفہومی ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں اللہ اکبر، اس میں 2 الفاظ ہیں۔ آپ نے جب دیکھنا ہے تو پہلے لفظ اللہ نظر آئے گا، اردو میں موجود ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ اردو میں موجود ہے، اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نیچے آپ نے اللہ ہی سمجھا، تو اللہ کا ترجمہ آپ نے اللہ ہی کیا۔ اور اکبر، اس کا ترجمہ بھی اکبر ہی ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کبیر، اکبر، مکبر، تکبیر، کبریائی، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم عموماً جو ترجمہ ہم نے یاد کیا ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ بڑا جو ہے لفظ یہ تو اس میں موجود نہیں ہے، جبکہ اکبر اردو میں موجود ہے، اللہ اردو میں موجود ہے۔ تو اب آپ نے ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے اللہ اکبر کو اپنے ذہن میں اتار لینا ہے اسی شکل میں۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اللہ اکبر کا ترجمہ کیا، اسی طرح ہم ایک ایک ٹکڑے کا ترجمہ کریں گے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نے کسی آیت کا ترجمہ کرنا ہے تو اس آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں، اور ٹکڑے وہ ہوں جو ایک کم و بیش مکمل جملہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سبحانک اللہم، ٹھیک ہے، تو سبحانہ میں غور کریں کہ اس میں اردو کا لفظ کیا ہے، تسبیح ہے۔ سبحان تو اردو میں نام بھی موجود ہے، اور سبحانک اللہم اردو میں کہتے ہیں، یہ پورا جو ہے بطور محاورہ جو ہے اردو میں موجود ہے۔ تو سبحانہ کا کاف آپ دیکھیں اس میں علامت ہے۔ علامت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ علامات لفظ کے شروع میں آتی ہیں، کچھ علامات لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ شروع میں 4 علامات آتی ہیں، الف، تے، نون، یہ سرخ ہوتی ہیں۔ تو الف کا مطلب ہوتا ہے میں، جیسے ادخلو کو ہم لیتے ہیں کہ ادخلو میں داخل ہونا اردو کا لفظ ہے، ادخلو کا مطلب میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب یہ یاد کر لیں کہ جو ہم نے علامتی طریقہ تدریس کی جو ہماری ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے تفصیلاً سمجھایا ہے، اور 4 علامات لفظ کے آخر میں آتی ہیں، یہ بھی سرخ ہوتی ہیں، اور یہ پاسٹ ٹینس کو ظاہر کرتی ہیں۔ شروع کی علامات پریزنٹ یا فیوچر کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو دخلا زبر ہے، وہ داخل ہوا،
دخلو الف ہے تو وہ سب داخل ہوئے، دخلتا تے ہے تو تو داخل ہوا، تے پہ زبر ہے، اور دخلنا ہم داخل ہوئے۔ پھر 4 سبز علامات ہیں جو تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، جس میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ نون الف نا، کتاب کے ساتھ لگا دیں تو کتابنا ہماری کتاب۔ دوسری علامت کاف ہے، کتابوں کا تیری کتاب۔ پھر تیسری علامت ہو ہے یا ہا ہے تو کتابو ہو اس کی کتاب، اور یا ہے کتابی میری کتاب۔ الحمدللہ ہم نے یہ علامات سمجھی ہیں، صرف میں نے یہاں دہرائی ہیں۔ تو اب ہم اس ٹکڑے کا ترجمہ کریں گے۔ سبحانک اللہم، اللہم اے اللہ، سبحانہ تسبیح، کا تیری، تو سبحانک اللہم اے اللہ تیرے لیے تسبیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پورے جملے میں تمام الفاظ اردو کے موجود ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، وَبِحَمْدِکَ، اب واہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں اردو میں ہے یا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، اور یہ صرف ایک مرتبہ آپ سمجھیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ واہ ہم کہتے ہیں زمین و آسمان، واہ یعنی زمین اور آسمان، کتاب و قلم، شعر و شاعری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو واہ ہے یہ اور کا مخفف ہے، اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو واہ اور بے حمدی کا، ٹھیک، تو بے اب آپ کے ذہن میں کوئی یہ پتہ نہیں اردو میں ہے یا نہیں ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں بخوبی، بالکل، بالآخر، آپ دیکھیں سب کے ساتھ بے آ رہا ہے نا، تو خوبی اردو کا لفظ ہے، میں نے اس کے ساتھ بے لگا دیا تو بخوبی، خوبی کے ساتھ، بالآخر، آخر کے ساتھ، یعنی ساتھ کے معنوں میں، سے کے معنوں میں۔ پھر آ گیا حمد، اردو میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں حمد، کہتے ہیں نا حمد اور نعت۔ پھر حامد، محمود، احمد، یہ سارے حامیم دال اس میں موجود ہیں۔ اور کا یہ پھر علامت آ گئی، کا مطلب تیری۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے کا مطلب کے ساتھ، حمد کا ترجمہ حمد ہوگا، اور کا مطلب تیری، اور تیری حمد کے ساتھ۔ دیکھا آپ نے کہ کتنی آرام سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس میں جو لفظ ہے بنیادی وہ اردو میں بھی موجود ہے اور عربی میں بھی موجود ہے۔ انہیں کہتے ہیں مشترک مفہومی الفاظ اور مشترک مفہومی حروف، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں اگلا جملہ کیا ہے؟ وا تبارکا اسموں کا، وا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اور کے معنوں میں آتا ہے زمین و آسمان، شعر و شاعری۔ پھر ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے برکت، اس میں کاف موجود ہے، ٹھیک، تو بڑی برکت ہے، مبارک ہے، یہ لفظ تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں نا، تو اس میں بنیادی فہم کیا ہو گیا اردو کا؟ مبارک، بابرکت، برکت والا۔ پھر اسم آ گیا، اردو میں موجود ہے اسم، ہم کہتے ہیں نا اسم، فعل، حرف، اس کا اسم شریف یہ اردو میں موجود ہے۔ اور کا اب یہ پھر علامت آ گئی، میں نے کیا بتایا تھا کہ کتاب ہے، اس کے بعد اگر کا لگ جائے گا تو کتابوں کا تیری کتاب، قلموں کا تیرا قلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسموں کا تیرا اسم۔ اب پورا ترجمہ کرتے ہیں، اور تیرا اسم برکت والا ہے، تبارکا برکت والا ہے، اور اسم کے ساتھ کاف لگ گیا تو یہ علامت ہو گئی، تو تیرا اسم۔ الحمدللہ۔ وتعالی جدوں کا، وا بتا چکا ہوں میں آپ کو، اور تعالی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، اعلیٰ، اعلیٰ و عرفہ، عالیہ، یہ سب اردو میں موجود ہے نا، بلندی کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک۔ اور جدوں کا، اس کے آگے علامت کیا ہے؟ کاف ہے، اور جد اردو میں موجود ہے، سوچیں، آپ کہتے ہیں آبا و اجداد، بزرگوں کو ہم کہتے ہیں نا آبا و اجداد، یہ بھی اردو میں موجود ہے۔ تو اب ہم نے اس ٹکڑے میں اردو تلاش کر لی، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ وا اور تعالی اعلیٰ ہے، جدوں کا
تیری جد تیری بزرگی. اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو علامتی طریقہ تدریس ہے یہ ہم ترجمہ جو ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں کرتے. دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں تراجم موجود ہیں اکابرین کے اور بہترین تراجم ہیں تو وہ لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں. یہ جو مشترک مفہومی ترجمہ ہے یہ سکھانے کے لیے ہے اور یہ طالب علم اپنے لیے کرتا ہے. اسی لیے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے اور اگر غلطی موجود ہے تو کوئی دوسرا بہتر فرد اس غلطی کو دور کر لے گا. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, یہ دوسروں کو ترجمہ پڑھانے کا عمل نہیں ہے کہ ہم کوئی مارکیٹ میں ترجمہ لا رہے ہیں کہ لوگ اس کو پڑھیں. نہیں, ایک طالب علم قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ وہ علامتی طریقہ تدریس سے سیکھے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ, اور تیری بزرگی اعلیٰ ہے. اب اگلا جملہ شروع ہو گیا. وا سمجھا چکا ہوں اور لا اردو میں موجود ہے. سوچیں. اچھا سوچنا ہے آپ نے فوری طور پہ. جو لفظ میں بتاؤں آپ کو, آپ کا دماغ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے کہ اردو میں کس فہم میں یہ موجود ہے. اردو میں کہتے ہیں نا ہم کہ لا حاصل. بھائی یہ تمہاری بحث جو ہے لا حاصل ہے. لا یعنی لا محدود جس کی کوئی حد نہیں, منفی اس میں آتا ہے, یہ نفی کے معنوں میں آتا ہے یہ. ٹھیک, تو یہ بھی سمجھ آ گیا. لا کا مطلب نہیں. لا الہ تو ویسے ہی ہوتا ہے. تو پھر آ گیا الہ. ہم اردو میں کہتے ہیں نا الہی, اور کلمے کا تو حصہ ہے لا الہ. پھر غیر, ایک اپنا ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے, غیر ہوتا ہے. یہ وہی غیر ہے, کوئی الگ سے نہیں آیا. اور آگے کیا ہے, علامت ہے, سبز رنگ کی علامت ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ تیری. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وا اور لا نہیں, الہ الہ. غیر, غیر بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم کہ تیرے غیر یا تیرے سوا. ٹھیک, اور کاف کا مطلب تو تیرا ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تیرے غیر کوئی الہ نہیں. الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ ترجمہ مکمل کیا. پھر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں دیکھیے آپ الف علامت ہو گئی. بہت اچھے, آپ نے سمجھا ہوا ہے. اعوذ میں اردو فہم کیا ہے؟ تعویذ ہے, پناہ کے معنوں میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ اعوذ میں الف ہو گیا. تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. بے ساتھ کے معنوں میں آتا ہے, ود کے معنوں میں آتا ہے, سے کے معنوں میں آتا ہے. اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. اور اللہ اللہ. تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. بے کا کیا ترجمہ ہوا یہاں پر؟ کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں ہم قرآن میں ترجمہ کرتے ہیں تو جس شکل میں جس لفظ کا ترجمہ آتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے, تو ہم وہی ترجمہ یہاں رکھتے ہیں. اور علماء نے اور اکابرین نے یہی کیا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. ٹھیک, کس سے؟ من. اب یہ من لفظ آ گیا, اردو میں ہے یہ. اب آپ کا ذہن ڈھونڈ رہا ہوگا کہ یار من تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ جب خط لکھتے ہیں, یہ جو آپ کے پاس دعوت نامہ آتا ہے تو من جانب ہوتا ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ من حیث القوم, تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سے. ٹھیک, تو یہ بھی اردو میں موجود ہے. شیطان اردو میں موجود ہے. رجیم, اب یہ آپ کے ذہن میں پھر آئے گا کہ رجیم کہاں ہے. رجم سزا ہوتی ہے نا. کیا کرتے ہیں رجم میں؟ پتھر مارتے ہیں. شیاطین کو دھتکارا گیا ہے, پتھر مارتے جاتے ہیں آسمان کے اوپر. تو شیطان الرجیم, شیطان جو رجیم ہے, تو کیا ہوگا؟ شیطان رجیم سے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اب یہ بار بار ہر جب ہم سورت پڑھتے ہیں کوئی بھی, تو اس سے پہلے ہم یہ پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن آپ ترجمہ دیکھیں. اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ جو مشترک مفہومی ترجمہ ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ مختصر ترین ہوگا. یعنی ہم اس میں ایک لفظ بھی زائد لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر اب اس حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ, شروع میں کیا گیا؟ بے, پھر اسم, پھر اللہ, پھر رحمان, پھر رحیم.
تو آپ نے سب سے پہلے ٹکڑے کو ایک ایک حصے میں توڑنا ہے. بے میں نے آپ کو بتایا تھا بخوبی بالکل. ود کے معنوں میں آتا ہے, سے کے معنی میں آتا ہے, ساتھ کے معنی میں آتا ہے. تو بے اسم اسم کے ساتھ, تو بے اسم کے ساتھ کس کے؟ اللہ کے. تو اللہ کے اسم کے ساتھ یا اللہ کے اسم سے, اور مختصر کر لیں, کون اللہ؟ جو رحمان ہے. اب اس میں آپ نے ترجمہ نہیں کرنا, رحمان تو اردو میں موجود ہے, رحیم تو اردو میں موجود ہے, تو پھر ہم مزید ترجمہ کیوں کریں؟ تو آپ دیکھیں مختصر ترین ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے. بہت آسان ہو گیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ترجمہ کرنے بیٹھیں تو آپ پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے, لیکن جب تلاوت سنیں تو ترجمہ نہ کریں. پھر آپ اپنے ذہن میں اس کو براہ راست بٹھانے کی کوشش کریں, اس فہم کو اتارنے کی کوشش کریں اپنے ذہن میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جیسے ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے, ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے. جب ہم انگلش میں کہتے ہیں نا واٹر, تو آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. آپ پہلے آپ کا ذہن اس کو پانی کی شکل میں کنورٹ کرتا ہے, پھر اس پانی کو آپ کا ذہن قبول کرتا ہے. لیکن جو لفظ اردو کا ہوتا ہے وہ براہ راست سمجھ آ جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو اردو بولتے, اردو سمجھتے ہیں, جو 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں خاص طور پہ بر صغیر میں, ان کی تو زبان ہی اردو ہے, اور اردو عربی کی سسٹر لینگویج ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آج کی ویڈیو میں تمام الفاظ, تمام حروف کسی نہ کسی شکل میں اردو میں موجود ہیں, تو پھر ہم ترجمہ کیوں کریں؟ ہم ترجمہ در ترجمہ کیوں کریں؟ اسی لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ یہ ایک طریقہ تدریس ہے جس کا نام ہے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس. بہت آسان ہے, بہت تیز طریقہ ہے, بہت مختصر طریقہ ہے, اور جدید ترین طریقہ ہے. بس کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. تو اب ہماری اس ویڈیو کو آپ جب لائک کریں گے, آپ اس کو دیکھیں گے, تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو قرآن سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو, یہ طریقہ تدریس کسی ایسے فرد کے پاس پہنچ جائے جو ہم سے زیادہ طلب رکھتا ہو, ہم سے زیادہ ذہن رکھتا ہو. تو اسی طرح جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے, ہمیں نماز اس طرح سمجھ آئے جیسے ہم اپنی زبان سمجھتے ہیں. بہت